سوری جی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ معاشرہ جا چکا ہے، اور یہ جو اسی لیے تو معاشرے میں اب لوگ شادی کو پریفر نہیں کرتے ہیں، اب لوگ لیونگ ریلیشن شپ میں جا رہے ہیں. ابھی مسز خان بات کری تھی کہ لڑکی وہ جہیز میں لائے گی وہ جتائے گی، لیکن اصل میں ایز اے بینگ اے فیملی کاؤنسلر جو میرے پاس کیسز آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ لڑکے والے صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی اپنی بہو کو وہ حیثیت نہیں دیتے ہیں. اب جیسے میرے پاس کیس آیا تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کے نام اور میرے سسر کے پاس ٹھیک ٹھاک جائیداد ہے، جس میں گھر میں ہمیں رہتے ہیں وہ بھی مطلب کہ میرے وہ لوگ دے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ میرے نام پہ کچھ نہیں ہے اس لیے وہ ہر وقت مجھے تانے دیتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے کا ہے، یہ ہمارا ہے، تو ہمارے گھر میں رہ رہی ہو. تو وہ اس نے مجھے یہ کمپلین کی کہ ایٹ لیسٹ مجھے اتنا تو دے دیا جائے کہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور یہ میرے نام ہے یا میرے بچوں کے نام. جب وہ آپ کے پاس آ کے یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ مجھے یہ دے دیا جائے تو کیا اس سے آپ یہ تجزیہ نہیں کرتے کہ وہ خاندانی نظام ان کے ہاں ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کو ہیلپ کے لیے آؤٹ سائڈ سورس کے طور پہ ایک ہیلپ مانگنی پڑ رہی ہے، تو ان کے بڑے بزرگ کہاں ہیں سارے؟ بالکل نہیں. اس کا یہ تھا کہ وہ جو کیس میرے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ بندہ پہلے کماتا تھا، ایک صاحب حیثیت بھی تھا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اسے کوئی ایسی بیماری لگی کہ وہ بیڈ پہ ہو گیا. اب وہ جو خاتون تھی اس کے پاس کوئی ایسا فائنینشیل سپورٹ نہیں تھی سوائے اس کے کہ جو گھر میں جو بڑے تھے، جو سسر تھے اور جو اس کے بڑے جیٹ تھے، جو وہ اس کو فائنینشیل سپورٹ کرتے تھے. لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ میرے بچے ہیں، جس گھر میں ہم رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، اگر کل کو خدا نہ خواستہ ہمارے بیٹے کو کچھ ہو جاتا ہے فرض کیجئے کہ ان کا شوہر اگر انتقال کر جاتا ہے تو اس کو ایک جائیداد جو ہے وہ تو ملے گی نا بچوں کی. وہ کہہ رہی تھی کہ اس کو کہتے تھے کہ آپ نکل جائیں یہاں سے. اکثر لوگوں کو نہیں، وہ بہو کو نکال سکتے ہیں، اولاد کو بچوں کو تو ٹرانسفر، لوگ بچوں کو بھی نہیں اون کرتے. سم ٹائمز ایسے حالات ہوتے ہیں کہ مطلب لوگ نہیں اون کرتے. یہی تو وجہ ہے، خدا نہ خاصہ ہسبینڈ کو کچھ ہو جائے تو وہ بچے لے کے کہاں جائے گی. تو بیسیکلی یہ فیملی کو سیکیور کرنے کے لیے ہوتا ہے. نیگیٹو ٹرم میں ذرا اس طرح لے کے جا رہے ہیں سیکورٹی. اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں نا کہ خدا نہ خاصہ گاڈ فاربڈ آپ اسے انشورنس چلیں کہہ دیں، آپ اسے انشورنس کہہ لیں کہ خدا نہ خواستہ سم تھنگ ہیپنس ٹو ہسبینڈ، تو خاتون اور اپنے بچے جو ہیں وہ ان کا فیوچر سیکیور ہے، بیکاز یو نیور نو ان کے سسرال والے کیا سلوک کریں. اس کو انشورنس آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ صاحب حیثیت ہوتے ہوئے اور ہوتے ہوئے ٹرسٹ جو ہے، اعتماد جو ہے، اس کو مال نے اب فل اپ کر دیا. نہیں دیکھیں ٹرسٹ کی بات نہیں ہے. دیکھیں بات ہے کہ جب خدا نہ خواستہ آپ کے چلو ہسبینڈ سے تعلق کا ٹھیک ہے، لیکن اس کے ان لاز جو ہیں جس طرح یہ بتا رہی ہیں کہ مطلب تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ ہمارا گھر ہے ہم تمہیں نکال دیں گے. اب مجھے بتائیں تھریٹ کا تو مطلب وہ تھریٹن تو ہوگی نا، وہ اب وہ کہے گی. بات یہاں پہ آئے گی کہ یہ لیول آف اگریشن قائم ہوا کیوں ہے؟ وہ دیکھیں اب وہ ہو گئے نا، اب تو ہو گئے. اب اس سچویشن میں وہ خاتون کی اپنی انویسٹمنٹ اس فیملی کے اندر ہونی چاہیے تھی کہ وہ خاندان جو ہے اس کو بیٹی سمجھ کے اس پہ ڈیپینڈ کرتا، وہ ارن کرنا تھا جو اس نے نہیں کیا. دیکھیں اٹس آل اباؤٹ، میں نے پہلے کہا چاہے جو بھی خاندان ہو اٹس آلویز ٹو وے. ان کو چاہیے تھا اس کو اون کریں اور شی وانٹڈ ٹو بی اونڈ. ایک ہے سینس آف بلونگنگ. جب آپ سینس آف بلونگنگ فیل کریں گے نا، مٹیریل آ جائے گا تو کیسے سینس آف بلونگنگ؟ نہیں اس کو مٹیریل نہیں کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے. آپ جیسے ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو اون کرنا چاہیے تھا، اس کو اپنی جگہ بنانی چاہیے تھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک خاتون جب کسی گھر میں جاتی ہے، اجنبیوں کے گھر میں جاتی ہے، وہ اپنی جگہ نہیں بناتی؟ اگر ہم اس کو پازیٹیو سائڈ سے دیکھ لیں، نہیں بناتی، بالکل بناتی. اگر وہ بنا سکتی تو یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ ڈسٹربنس کی طرف نہ جاتے. نہیں وہ تو ریلیشن شپ میں رسپیکٹ جو ہے نا، کی بات بھی ہوتی ہے، رسپیکٹ جو ہے نا، اور ریلیشن شپ جو یہ ارن کرنا پڑتا ہے اوور اے پیریڈ. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب آپ کے بچے بھی ہو گئے، آپ نے نسل کو بھی آگے بڑھا دیا اور پھر بھی آپ ڈس اونڈ ہیں ایک خاندان میں، تو آپ کو اپنے فالٹ کے اندر نظر ثانی کرنی پڑے گی. نہیں وہ سیلف ریفلیکشن کرنی چاہیے، لیکن یہ دونوں سائڈ پہ ہونی چاہیے، خالی ایک بندے پہ نہیں آپ کہہ سکتے. حضور اقدس یہ جو ایک جملہ ہے کہ یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اس جائیداد میں حصے دار بنے جو کہ اس کے شوہر کی یا اس کے سسرال کی ہے، اس میں ریلیجسلی کیا پوائنٹ آف ویو؟ بلا شبہ اگر اس کا خامد فوت ہو چکا ہے اور اس کے نام پہ وراثت تھی تو وہ تو ملے گی، تو وہ اس کو لازمی 8واں حصہ ملے گا. اگر اس کی اولاد موجود، اگر اولاد نہیں تو چوتھا حصہ اس کو ملے گا 1/4. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. تو دوسری بات ہے کہ اگر وہ اس میں پھر ڈیمانڈ کیا کیا جا رہا ہے؟ اس سے زیادہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ مجھے وراثت سے زیادہ حصہ دیا جائے. نہیں، بعض اوقات جو ابھی مجھے سمجھ آئی ہے میری بہنوں کی گفتگو سے کہ اگر وہ زندگی میں ابھی شوہر اس کا موجود ہے بیمار ہے، تو وہ اس کی وہ بیماری کے ایام میں وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو نہ جائے تو اس کی زندگی میں ہمیں کچھ تحفظ مل جائے، میرے بچوں کے لیے حفاظت کا ایک راستہ بن جائے. اگر اس تناظر سے وہ چیز مطالبہ کر رہی ہے مکان کا، کسی جائیداد پراپرٹی کا، تو یہ شرعی طور پہ کوئی منع نہیں ہے اور اس کو تحفظ دینا چاہیے. اور جو دادا اگر زندہ ہے اور اس کے پاس وراثت ہے، ابھی اس کے بچے کے نام موجود نہیں ہے، تو اس کو زندگی کے اندر گفٹ کے طور پر
اپنے بچوں کو پوتوں کو دے سکتا ہے, اپنی بیوی اپنی بہو کو بھی دے سکتا ہے. میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وراثت ہوتے کے باوجود, پیسہ ہوتے کے باوجود عورت خود کما کے اپنے ہسبینڈ کو وہ سپورٹ کر رہی ہے, تو وہ اس صورت میں کہہ رہی ہے کہ اگر یہ صاحب حیثیت ہیں اور کر بھی سکتے ہیں لیکن صرف اس نیت سے نہیں کر رہے کہ میں اس کی حصے دار بن جاؤں گی, تو انہوں نے ہاتھ روک کے رکھا ہوا ہے. وہ مجھے چاہ رہے ہیں کہ میں خود ہی کماؤں, اپنے بچوں کو بھی پالوں اور اپنے میاں کو بھی دیکھوں. اس میں میں جو بات سمجھتا ہوں میں اپنی وہ یہ ہے کہ چونکہ شریعت کے نقطہ نظر سے اگر وہ لڑکا پہلے فوت ہو جائے, دادے کے نام پہ وراثت تھی, دادا زندہ ہے, لڑکا فوت ہو گیا ہے, تو اس کے جو یتیم بچے ہوئے نا ان کو وراثت نہیں ملتی, لیکن دادے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو جائیداد کے طور پہ نہیں, وہ گفٹ کے طور پر, وصیت کے طور پر اپنے یتیم بچوں کا, پوتوں کا خیال کرے, یہ اس کا فرض ہے. وقت بالکل ختم ہو گیا. انتہائی ممنون مسز شہناز, آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ. صورتحال یہ ہے کہ رشتے جو ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ کی ان جذبات کی عکاسی کرتے ہیں جو آپ نے اللہ کے نکاح کرتے ہیں, ورنہ نکاح کے علاوہ تو آپ لیونگ ریلیشن شپ میں